امتی بن جانا یہ کائنات کے سب اعزازوں میں سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے نبیوں کی شان ورال ورائے. وہ کیا کہتے ہیں کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں پر حبیب کبریا کی کیا شان ہے. یعنی نبی سب جتنے اللہ کے نبی رسول ہیں سب کا مقام ورال ورائے، لیکن جو مقام سید المرسلین خاتم النبیین کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پایا وہ کوئی اور نہ پا سکا. حضرات ذی وقار، میری گفتگو بڑی مختصر سی گفتگو ہے، اور میری گفتگو میں ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی لائے عمل پیش کروں، کوئی ایسا نقطہ پیش کروں جس نقطے کو کچھ سمجھے اور اس کی آخرت بہتر ہو. تو ایسا کوئی اور مقصد نہیں، مقصد یہی ہے کہ یہ جو کائنات ہے، اس کائنات کے اندر ہر سمت میرے نبی کا رنگ نظر آئے، میرے نبی کی ہر دل میں محبت نظر آئے. بس یہی مختصر ہے، تو اس سے آگے کچھ نہیں. اگر ہمارے سینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے گی تو آپ نے کائنات کی ہر دولت کھپا لیا. اب محبت جس کے سینے میں آ جائے وہ کرتا کیا ہے؟ وہ محبوب کے رنگوں پہ، محبوب کی اداؤں پہ مر مٹتا ہے. تو اگر وہ اسے محبوب کی ادائیں اچھی نہ لگیں یا وہ ان اداؤں کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش ہی نہ کرے تو وہ عاشق ہونے کا دعویٰ بھی نہ کرے. تو عاشق ہونے کا دعویٰ وہ کرے کہ جسے ہر ادا اپنے نبی کی ادا محبوب لگے. حضور تو محبوب ہیں ہی ہیں، وہ تو محبوب خدا ہے، اور محبوب خدا کی ہر ادا تمہیں جب محبوب لگے تو پھر سمجھو کہ تمہارے سینے میں حضور کی محبت آ چکی ہے. تو جب تم حضور کی اداؤں سے کنی کتراؤ اور تمہیں کوئی اور ادا اچھی لگے اور حضور کی سنت سے تم کنارہ کشی کرو تو سمجھو کہ تمہارے سینے میں کچھ شیطان کی محبت آ چکی ہے. تو اگر محبوب کی محبت دیکھنی ہے تو یہی ہے کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. جو سر سے لے کے پاؤں تک محبوب کی سنت میں رنگ جائے وہ محبوب کا غلام ہے، اور جو محبوب کی سنت سے، محبوب کے طریقے سے روگردانی کرے تو سمجھ لو کہ اس پہ شیطان کا غلبہ ہے. میرے دوستو، یہ دنیا بنائی کس نے؟ اللہ نے. اس کا خالق کون ہے؟ اللہ. اور یہ بنائی کیوں؟ حدیث مبارکہ ہے کہ اس کائنات کی وجہ کیا بنانے کی؟ وجہ تخلیق کائنات صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے کائنات کو پیدا اس لیے کیا کہ میں نے اپنے حبیب کو پیدا کرنا تھا. اب دیکھیں، جس محبوب کے لیے یہ کائنات سجائی گئی تو رب گوارا کرے گا کہ جس کے لیے یہ میں کائنات پیدا کی کوئی اس کی مخالفت کرے اور مجھے راضی کر لے؟ نہیں. کوئی بندہ اس کے طریقے سے روگردانی کرے اور رب کو راضی کر لے؟ نہیں. کیونکہ رب نے کائنات کو بنایا صرف اس لیے کہ رب نے اپنے حبیب کو بنانا تھا. تو جس کے لیے یہ کائنات سجائی گئی تو اس کی مخالفت یا اس کے طریقے سے ہٹ کر کوئی دیدہ دنستہ، کوئی بھول کر، اور بھولنے والوں کے لیے یہ گفتگو ہے، اور جو دیدہ دنستہ ہے وہ یا منافق ٹھہر گئے یا کافر ہو گئے. تو جو مسلمان بھولے، جو مسلمان بھٹکے اور صراط مستقیم سے ہٹے، اس کے لیے یہ گفتگو ہے کہ وہ سنے اور سمجھے اور اپنی اصلاح کرے اور اپنے نبی کا غلام بن جائے. بس یہ مختصر سی بات ہے. تو نبی کی غلامی کے بغیر کچھ نہیں ہے میرے دوستو. اور پھر ہم اس نبی اپنے آقا کی غلامی کیوں نہ کریں؟ جب پیدا ہوں تو سر سجدے میں ہو اور اللہ کے حضور یہ تسبیح پڑھیں کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے.
اور جو 40 سال اپنا ایک کردار پیش کریں اور 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمائیں، اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد وہ اس کی مخالفت بھی کی جائے، طرح طرح کے تشدد بھی کیے جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہی کہے کہ میری امت کی اللہ بخشش فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ جبریل امین علیہ السلام ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے، بڑے غم زدہ تھے، بڑے پریشان تھے۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل آج تم پریشان کیوں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں پریشان اس لیے ہوں کہ مجھے اللہ نے آج جہنم دکھائی۔ تو حضور نے فرمایا پھر کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جہنم کو دیکھ کے غم زدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل مجھے بھی ذرا جہنم کے متعلق انفارمیشن دو، مجھے بھی بتاؤ۔ تو جبریل امین علیہ السلام جہنم کا تذکرہ کرنے لگے۔ بڑے بے باک آج امت ہو چکی ہے، اپنی ایک لمحے بھر کی خواہشات کے لیے اس نبی کے دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اس نبی کے دین کی مخالفت کرتے ہیں جس دین کو بنانے کے لیے لاکھوں صحابہ نے جانیں نچھاور کی، لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کیا آج اس وقت کے لیے تھا کہ جناب جس کا جو جی چاہے وہ کر گزرے؟ اس لیے نہیں تھا۔ اگر یہی تھا تو پھر پرابلم کس بات کی تھی؟ احد میں جو صحابہ شہید ہوئے کس لیے ہوئے؟ اصل مین جنگ کیا تھی؟ مین اختلاف کیا تھا؟ دو نظریے تھے، ایک نظریہ مشرکین مکہ کا تھا، ایک نظریہ اللہ اور اللہ کے رسول کا تھا، اور اللہ کے حبیب نے وہ نظریہ مشرکین کے سامنے رکھا کہ یہ زندگی کو بہترین گزارنے کے لیے یہ طریقہ ہے، تو انہوں نے اس طریقے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو یہیں سے آگے سلسلہ شروع ہوا۔ تو میرے دوستو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ جہنم میں سب سے نچلے حصے میں جو منافقین جائیں گے، جو منافق ہیں، اور اس کے اوپر دوسرے درجے میں اپنا یہودی جائیں گے، پھر فلاں جائیں گے، پھر فلاں جائیں گے، سب درجے، آخری درجہ جو جہنم کا ہوگا اس میں آپ کی امت جائے گی، آپ کی امت جائے گی، آپ کی امت کے جو گناہگار لوگ ہوں گے۔ اب دیکھو مسلمانوں غور کرو، اپنی خواہشات کے بتوں کو پالنے والوں اپنے نبی کی شان دیکھو۔ جب نبی نے یہ دیکھا سنا کہ آخری حصے میں میری امت کے گناہگار جہنم میں جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے، پریشان ہو گئے، اٹھے اور اپنے حجرہ انور کا اندر سے دروازہ بند کیا اور سر انور سجدے میں رکھ دیا۔ کتنا آج کا چھچورا لڑکا اس نبی کے دین کے مخالفت کرتا ہے، اگرچہ اسے نہیں پتا کہ میں دین کی مخالفت کر رہا ہوں، لیکن وہ دین کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس دین کو یہاں تک پہنچانے کے لیے ذرا تاریخ اٹھاؤ، قرآن و سنت کو اٹھاؤ، تمہیں پتا چلے کہ اس دین کو اس زمین تک پہنچانے کے لیے کتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ اور اگر یہی چیز ٹھیک تھی تو 18,000 جو یہ پارٹیشن جب پاکستان اور انڈیا بنا تو 18,000 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی، عورتوں کے ساتھ زنا کیا گیا، کئی عورتوں نے اپنی جانیں کنووں میں چھلانگیں لگا کے دے دی، اس لیے دی تھی کہ آج کا یہ لڑکا آج جو چیز جی چاہے کرے۔ اگر آج کے نوجوان نے اسی سکھ دور کا ہی کلچر اپنانا تھا تو پھر قائد اعظم علامہ اقبال، محدث علی پوری، جماعت علی اور شیر ربانی اور اس وقت کے جو تحریک پاکستان کو چلانے والے، توبہ نوز باللہ، انہوں نے تو بہت غلط کام کیا۔ اس لیے یہ نظریہ ہی تھا،
نظریہ ہی تھا جو کوہ صفا پہ رکھا گیا، اور نظریہ ہی تھا جو پاکستان بنانے کے لیے رکھا گیا۔ تو آج ہم اپنے ہی نظریے کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس کے نظریے کو اپنانا چاہیے؟ دو نظریے ہیں، یہ ہم یہ کہتے ہیں دو قومی نظریہ۔ کون سی دو قومیں ہیں؟ ایک مشرکین ہے، ایک مسلمان ہے۔ اور کس کے نظریے کو اپنانا ہم نے؟ کافروں کے نظریے کو۔ بخشش کس نظریے کو اپنائیں گے ہوگی؟ رسول اللہ کے نظریے کو۔ اور رسول اللہ کا نظریہ کیا ہے؟ قرآن اور نبی کی سنت مبارک۔ خیر، جبریل امین علیہ السلام نے جب یہ تذکرہ سنایا تو سرکار اپنے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک غار سجدہ مدینہ پاک میں وہاں چلے گئے، ایک میں یہ بھی لکھا ہے کسی نے کہ آپ حجرے میں چلے گئے، جس مقام پہ بھی چلے گئے، لیکن آپ کئی دن مسلسل مسجد میں آتے، نماز پڑھاتے اور پھر حجرے میں چلے جاتے، اور سر انور رکھ کے زاروں قطار رونے لگتے۔ صحابہ کرام نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ ہمارے آقا کو کیا ہو گیا، دیکھیں صحابہ نا حضور کا رخ انور، چہرہ انور دیکھتے تھے۔ یہ مسجد ہے نا، مسجد میں طرح طرح کے لباس پہن کے ہم آتے ہیں، کوئی لباس، کوئی لباس، تو جس کی طرف حضور کی نظر اٹھتی، اگر اس کا لباس کوئی ایسا ہوتا نا کہ جیسے کہ اپنی کوئی بندہ ایسا کوئی رنگ پہن لے تو وہ ڈر جاتا، لرز جاتا۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک چادر ایسی لی جس کا رنگ اکثر عورتوں کی چادر کے ساتھ ملتا تھا، جیسے عورتیں کچھ دوپٹہ لے لیں، تو حضور نے نا ایسے چلتے چلتے ایسے نظر پائی۔ ان صحابہ کی عظمت پہ قربان جائیں جو اپنے نبی کی نظر تھوڑی سی بدلے اور وہ پہچان جائیں۔ اس صحابی نے وہ چادر اتاری کہ اس چادر کو دیکھ کر میرے نبی کی نظر انور بدل گئی، تو وہ چادر اتاری اور جا کے روٹیوں والے تندور میں پھینک دی۔ کیا کہ جو میرے نبی کو پسند نہیں وہ میرے لینے کے قابل بھی نہیں، چاہے جیسا بھی کلر ہو۔ جب وہ چادر جلا کر حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور فرماتے ہیں کہ اب کوئی ایسا کوئی چیز نہیں پیش کی، تو حضور فرماتے ہیں کہ آپ نے کسی عورت کو دے دینی تھی، کہ یہ چادر عورتوں کے لینے کے لیے۔ آج ہمارے اس کلچر میں ہمارے نوجوان طبقہ تقریباً 90% نہیں تو 70% ضرور ہے، ہمارے نوجوان بچے آل ٹو زیڈ لباس پہنتے ہیں، وہ عورتوں کا لباس پہنتے ہیں، رنگ وہ پہنے کہ جو عورتوں کا کپڑا ہے، یہ اور اگریچے پھر اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ میرے دوستو، اپنے نبی کی محبت دلوں میں بساؤ۔ اور جبریل علیہ السلام نے جب یہ تذکرہ کیا آخری حصے میں آپ کی امت ہوگی، تو آپ زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، اور اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کی بخشش فرما، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ آج اس امت کے نوجوان کو اتنی بے حسی آ گئی کہ جس نبی نے رو رو کے تیرے لیے دعائیں مانگی، آج تیری اتنی بے حسی ہو چکی کہ تم اپنے نبی کی آنسوؤں کی طرف ہی دیکھ لے کہ یہ طریقہ میرے نبی کو نہیں پسند، یہ طریقہ میرے نبی کو نہیں پسند۔ جب نبی کو نہیں پسند تو پھر اللہ کو کیسے پسند ہوگا؟ تو میرے دوستو، جب صحابہ نے دیکھا، سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ آپ جائیں اور حضور سے جا کے عرض کریں کہ یا رسول اللہ، آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ صدیق اکبر نے جا کے سلام پیش کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، اور اسی طرح زاروں قطار رو رہے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں۔ عمر فاروق، عثمان غنی، دیگر صحابہ کرام، پھر مولا علی سے عرض کیا کہ اے علی تم جاؤ، آپ سے جا کے عرض کرو۔ حضرت سیدنا علی نے یہ سوچا کہ جب ابو بکر صدیق گیا، عمر گیا، سب صحابہ گئے تو نہیں آپ،
تو میں کیوں نہ سیدہ طیبہ طاہرہ پاک سے جا کے فرماؤں کہ اے فاطمہ، تمہارے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کتنے دنوں سے ایسی کیفیت میں ہے، اور آپ جائیں اور آپ ہی جا کے سلام پیش کریں، عرض کریں کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیں، یہ کیا ہے آپ کا رونا، اتنا گریہ کرنا کیا وجہ ہے؟ تو جب سیدہ طیبہ طاہرہ، اب دیکھیں ایک روایت میں یہ آتا ہے تمام عورتوں کے لیے، یہ تمام عورتوں کے لیے یہ کہ اب سیدہ کائنات گئی ہیں تو جا کے سلام کیا کہ السلام علیکم یا بابا جان یا رسول اللہ، السلام علیکم۔ جب اپنی بیٹی کی آواز سنی تو حضور نے توجہ فرمائی، جب توجہ فرمائی تو بعد یہ کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات نے آج بیٹی ہماری یا بہن یا ہماری بیوی، آج کی عورت سر سے چادر اتار کے کتنی بے حسی کے ساتھ پھرتی ہے، اور سیدہ کائنات نے یہ اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اپنی سر سے چادر اتارنے کا ارادہ کیا کہ میں اپنی چادر اتار کے یا اللہ تیرے حضور اپنی چادر کا واسطہ پیش کرتی ہوں، میرے بابا جان کا اتنا دکھ یہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ اب ارادہ کیا تھا، سیدہ کائنات نے ارادہ کیا تھا، تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی آیت مبارک نازل ہو گئی کہ اے میرے محبوب آپ غم نہ کریں، آپ غم نہ کریں، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، آپ کو راضی کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، آج دیکھیں ان آنسوؤں کی لاج، آج کا نوجوان، آج کا مسلمان، اسے احساس ہے کہ میری بخشش کے لیے، میری فلاح کے لیے، میرے لیے رب کی رضا کے لیے کون روئے؟ اللہ کے حبیب۔ اور آج ہم بے باکی کے ساتھ اپنے نبی کی آنسوؤں کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، یہ دنیا ایک اصلاح، دنیا ایک فکر کا دینے مقام ہے، اس سے کچھ سیکھ کے جائیں، اپنے رب کو راضی کر کے جائیں۔ یہ دنیا بڑی سمجھنے والی چیز ہے۔ اب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ اب محبوب کیا فرماتے ہیں؟ محبوب فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ گیا۔